حضرات ذی وقار، ستمبر کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 7 ستمبر کو ختم نبوت کے حوالہ سے ایک بل پاس ہوا تھا بھٹو دور کے اندر، جس میں مرزائیوں کو، قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا۔ وہ ان کا جو پیشوا، جو کانا ان کا رہنما ہے، مرزا غلام احمد قادیانی جس کا نام ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے۔ حالانکہ نبی کا جو وصف ہوتا ہے، جو اس کے اوصاف ہیں، ان میں یہ چیز شامل ہے کہ نبی کو اللہ ہر عیب سے پاک اور مبرہ پیدا فرماتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو ہر عیب سے، بولو، ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ یہ عجیب ہے، جھوٹ کی بھی انتہا ہوتی ہے کہ یہ لعین جو انگریزوں کا پالا ہوا تھا، جس کو اس لیے فقط چھوڑا گیا کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا اور بڑے اس نے پینترے بدلے، کبھی کچھ بولا کبھی کچھ بولا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرمایا محمد تم مردوں میں سے کسی بالغ کے باپ نہیں ہیں، تم مردوں میں سے کسی بالغ کے محمد باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ بلکہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ معاذ اللہ اس پر شکوک و شبہات میں پڑ گیا، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سننا بھی انسان کو پٹڑی سے اتار دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ یار بات تو سنو، میں تمہیں دلیل کے ساتھ قائل کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا، کوئی آپشن ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کی بات کی طرف توجہ بھی دیتا ہے تو وہ بندہ بھی کیا ہے، دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو معزز مکرم محتشم سامعین و حاضرین، ہمارا یہ بنیادی طور پر عقیدہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری، بولو آخری، حضور پر باب نبوت بند ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو فرمایا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور دیکھیں معزز مکرم محتشم سامعین و حاضرین، آگے بڑھی۔ اب اس آیت مبارکہ کا تھوڑا سا سیاق و سباق، اس کے ترجمے کی طرف اگر دھیان دیں تو تھوڑی سی علمی گفتگو کر کے آگے میں بڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا محمد تم میں سے کسی بھی بالغ کے باپ نہیں ہیں۔ اب بلوغت کی جو شرط لگا دی ہے، فرمایا کہ یہ نہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو بیٹے عطا نہیں کیے، دیے ہیں لیکن بچپن میں ہی واپس لے لیے، بلوغت تک پہنچنے نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے
کہ اللہ کے ایک مرتبہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پیارے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب وصال پر انوار ہوا، آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادے کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، حضور کو اس حالت میں دیکھا، روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، رہا نہ گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فرماتے ہیں کہ رونا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے رونے سے منع نہیں کیا بلکہ پیٹنے سے منع کیا ہے۔ کوئی بھی تمہارا عزیز چلا جائے تو اس کے غم میں پیٹنا نہیں، رونا یہ فطرتی عمل ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ حبیب تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ بولیں ذرا گج بج کے سبحان اللہ۔ اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ ہم سے راضی ہو جاؤ گے۔ اب حضور رو رہے ہیں، میرے آقا آبدیدہ ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ موقع تھا کہ رب اپنے حبیب کو راضی کرتا۔ اب اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو اپنے محبوب کے بیٹے کو زندگی دے دیتا، تو پھر راضی کیوں نہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اگر التجا کریں تو محبت والوں کا یہ جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں اپنے حبیب کو آپ کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج سجا کے میں نے بھیجا ہے۔ میں اپنے حبیب کا اگر کوئی بیٹا پروان چڑھ جاتا، بلوغت کو پہنچ جاتا، تو ظاہری بات ہے نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا، اگر نا نبی بناتا تو پھر یہ بھی میرے نبی کی ذات پہ سوال اٹھتا، نبی کی شان میں بے ادبی کرنے والے کو زبان درازی کرتے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ہسٹری پڑھیں پچھلے نبیوں اور رسولوں کی تو پھر نبی باپ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹا نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں، بیٹے نبی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسی طرح اور بھی نبی ان کی اولادوں میں سے بھی نبی اور رسول پیدا کیے گئے۔ اگر حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی سلسلہ نبوت کا سلسلہ آگے چلانا ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کے شہزادوں کو زندگی لمبی عطا کرتا اور یہ نبوت کا سلسلہ آگے چلتا رہتا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سن لو، میں اپنے نبی کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے حبیب تجھے راضی کروں گا، راضی کروں گا، یہ بات اپنی جگہ پہ ہے۔ میں اپنے محبوب کو بیٹے کے غم میں روتا تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن نبی اپنے محبوب کے بعد کسی اور کے سر پر نبوت کا تاج برداشت نہیں کر سکتا۔ نبوت کا تاج نبی اپنے محبوب کے بعد کسی اور کے سر پر برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وجہ سے فرمایا کہ محمد تم میں سے بالغوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ حضور کے 3 شہزادے مبارک ہوئے ہیں جن کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، وہ رب جو اتنا غیرت والا ہے، جو اپنے نبی کے شہزادوں پر بھی نبوت آگے چلانا برداشت نہیں کرتا۔ اور اگر میں ہسٹری پیچھے لے کے جاؤں تو سب سے پہلے جو ختم نبوت کا محافظ، ختم نبوت کا دفاع کرنے والا کوئی جانثار سپاہی نظر آتا ہے تو کوئی اور نہیں ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے۔ محبت سے بولنے ذرا سبحان اللہ۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور پھر اس کی سرکوبی کے لیے حضرت جناب سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کے نکلے، مقابلے کے لیے جب نکلے تو کچھ صحابہ نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی ہم مسلمان اتنی پاور میں نہیں ہیں، آپ کیسے بادشاہ ہیں کہ ابھی ہمیں حکمت عملی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا باقی معاملات میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میرے آقا کی نبوت و عصمت اور ناموس کی جب باری آئے گی تو ابو بکر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔